ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ سیمپورہ سری نگر میں UAE کے امار گروپ کی 250 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے ہوگی میگا مال کی تعمیر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رکھا سنگ بنیاد۔ ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن میں کھلے 16 لاکھ پھول۔ باغ عوام کے لیے کھلا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کے 2 سال مکمل۔ اور آل انڈیا پولیس فٹ بال ٹورنامنٹ میں خواتین ٹیموں کے فائنل مقابلے میں آسام رائفلز کی ٹیم فاتح۔ خبریں تفصیل سے۔ سری نگر کے مضافات میں واقع سیمپورہ علاقے میں 250 کروڑ روپے کی بیرون ملک سرمایہ کاری سے ایک میگا مال تعمیر کیا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج اس مال کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں متحدہ عرب امارات کا ایک تجارتی ادارہ امار گروپ 250 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے اور منفی سوچ رکھنے والے کچھ لوگ اس رجحان سے ناخوش نظر آ رہے ہیں۔ LG نے کہا کہ نئی صنعتی پالیسی کے اطلاق کے بعد 22 مہینوں کے دوران جموں کشمیر کو 5000 ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے سرمایہ کاری کی پیشکش موصول ہوئی ہے۔ تقریب کے حاشیے پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ میگا مال کی تعمیر میں 250 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے علاوہ امار گروپ سری نگر اور جموں میں IT ٹاورز کی تنصیب میں بھی سرمایہ کاری کرے گا اور اس طرح اس گروپ کی ابتدائی سرمایہ کاری 500 کروڑ روپے کی ہوگی۔ پہلی بار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جموں کشمیر میں آیا ہے اور وہ بھی امار گروپ کی اور سے۔ آج 10 لاکھ اسکوائر فٹ کے مال کا بھومی پوجن ہوا ہے۔ 250 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ مال بننے والا ہے۔ بغل میں ہی زمین دی گئی ہے IT ٹاور کے لیے، اس کا بھومی پوجن بھی اگلے مہینے ہوگا۔ اور ایک جموں میں بھی IT ٹاور 150 کروڑ روپے کی لاگت سے بنے گا۔ موٹے طور پر یہ 500 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ ہے۔ روزگار بھی بڑھے گا اور مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر یا خاص طور سے سری نگر اور آس پاس کے لوگوں کی جو لمبے سمے سے آکانکشا تھی وہ پوری ہوگی۔ امار گروپ کے CEO امت جین نے کہا کہ سیمپورہ میں میگا مال کی تعمیر میں سرمایہ کاری کر کے کمپنی نے ایک سنگ میل طے کیا ہے۔ So basically a 1 million square feet mall, 10 lakh square feet, and there's a IT tower, about 300,000 square feet space. So that's basically the development. There would be additional, maybe hotel spaces, etc. that will be planned later on the same land. So, but it's going to be one of the projects that people in Kashmir would want to come to. واضح ہے کہ سیمپورہ میں میگا مال 10 لاکھ مربع فٹ کے رقبے پر تعمیر کیا جائے گا اور امار گروپ کے ساتھ طے کیے گئے مفاہمت نامے کی روح سے اس کی تعمیر 2026 تک مکمل ہوگی۔ دریں اثنا SKICC سری نگر میں آج لیفٹیننٹ گورنر کی صدارت میں انڈیا UAE انویسٹرز میٹ منعقد ہوئی۔ جموں کشمیر کے صنعت و حرفت محکمے کے اہتمام سے منعقدہ اس سرمایہ کاری کانفرنس میں LG کے مشیر RR بٹناگر اور چیف سیکرٹری AK مہتا کے علاوہ UAE انڈیا بزنس کونسل کے چیئرمین MF فیصل نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے جموں کشمیر میں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے LG نے کہا کہ 2015 کے بعد جموں کشمیر نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کیا ہے اور اس سلسلے میں پیش رفت جاری ہے۔ کانفرنس کے آخر میں صنعت و حرفت کے پرنسپل سیکرٹری پرشانت گوئل نے جموں کشمیر میں ایز آف ڈوئنگ بزنس سے متعلق ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن کا افتتاح کیا۔ زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع اس باغ میں اس برس 16 لاکھ سے زیادہ ٹیولپس کے علاوہ نرگس اور میسکاٹیز کے رنگ برنگے پھول کھلے ہیں۔ ٹیولپ گارڈن میں 175 میٹر لمبی نہر اور موونگ فوارہ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنے گا۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے ٹیولپ گارڈن میں ATM کی تنصیب کے علاوہ واٹر شیلٹر اور واش رومز تعمیر کیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ان کے ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کے 2 سال مکمل ہونے پر جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔
پروگرام کے آج کے شمارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ ان 2 برسوں کے دوران لوگوں کی فلاح و بہبود اور عوام کو بااختیار بنانے پر خاص توجہ مرکوز کی گئی۔ انہوں نے انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم کے ذریعے زرعی سرگرمیوں میں بدلاؤ لانے کے لیے ٹنگ مرگ کے گوہر علی خان کو مبارکباد دی۔ ایل جی نے سیلف ہیلپ گروپ میں ایک مثال قائم کرنے پر کشتواڑ کی ریچا شرما کے علاوہ مختلف شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر کئی دیگر نوجوانوں کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ریڈیو پروگرام من کی بات کا 100واں شمارہ اگلے مہینے کی آخری اتوار کو نشر ہوگا۔ اس پروگرام کا آغاز 2014 میں ہوا تھا اور پروگرام کے مختلف شماروں میں وزیر اعظم نے الگ الگ موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ 30 اگست 2015 کے شمارے میں وزیر اعظم نے جن دھن بینک کھاتوں کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگوں سے ایک کھاتے کھولنے کی تاکید کی تھی۔ میں پھر ایک بار سبندھت سب کو بدھائی دیتا ہوں اور بینک کے اکاؤنٹ کھولنے والے سبھی غریب سے غریب بھائیوں بہنوں کو بھی آگرہ کرتا ہوں کہ آپ بینک سے ناتا ٹوٹنے مت دیجیے۔ یہ بینک آپ کی ہے، آپ نے اس کو اب چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں آپ تک لایا ہوں، اب اس کو پکڑ کے رکھنا آپ کا کام ہے۔ ہمارے سب کے کھاتے سکریہ ہونے چاہیے۔ آپ ضرور کریں گے، مجھے وشواس ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی تعلیم اور مستقبل سازی میں مواصلات کا ایک اہم رول بنتا ہے۔ جموں میں پبلک ریلیشن سوسائٹی آف انڈیا کے اہتمام سے منعقدہ سرکاری مواصلات اور عوامی رابطہ کاری کے موضوع پر بحث و مباحثے کے پروگرام کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مواصلات اطلاعات کا متبادل نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے ایکو سسٹم کی تشکیل ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ سرکار کی کارکردگیوں کی تشہیر کے لیے حکومت اور عوام کے درمیان مواصلات کا استحکام ضروری ہے۔ دلی پولیس کی خصوصی ٹیم نے آج کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے گھر جا کر ان سے خواتین پر جنسی زیادتیوں سے متعلق دیے گئے بیان کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کی۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے دلی پولیس کے ایک اعلیٰ افسر ایس پی ہڈا نے کہا کہ راہل گاندھی نے 30 جنوری کو کشمیر میں دیے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت جوڑو یاترا کے دوران کئی ایسی خواتین ان سے ملی جنہوں نے جنسی زیادتیوں کی شکایت کی۔ ایس پی ہڈا نے کہا کہ پولیس اس بارے میں راہل گاندھی سے مزید تفصیلات حاصل کر رہی ہے تاکہ متاثرہ خواتین کو بروقت انصاف فراہم کیا جا سکے۔ ایس پی ہڈا کے مطابق راہل گاندھی نے اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کرنے کے لیے مزید وقت طلب کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ گجرات سے تعلق رکھنے والے کرن پٹیل نامی شخص سے جڑا معاملہ انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں ہے۔ سری نگر میں پولیس کے اہتمام سے منعقدہ فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اے ڈی جی پی کشمیر وجے کمار نے کہا کہ پولیس اس بارے میں اطلاع ملتے ہی حرکت میں آ گئی اور مذکورہ شخص کو فوری طور گرفتار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرن پٹیل سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ وجے کمار نے انٹیلیجنس فیلئر کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ سطح پر متعلقین کی غفلت کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ملک کے لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کی پاسداری کی صورت میں ہی امن اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے اور فرقہ پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ بڈگام کے پہرو علاقے میں آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ورکروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی لیڈر غلام نبی لون ہانجورہ نے ورکروں سے تلقین کی کہ وہ عوام کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی لوگوں کے جذبات کی اصل ترجمان ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹر اور ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سینئر لیڈر آغا سید محمد حسینی نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نوروز کی مناسبت سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے جائے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نوروز کی مذہبی اور سماجی اہمیت ہے اور ہر تہوار میں رواداری اور بھائی چارے کا پیغام ملتا ہے۔ سری نگر میں 23 فروری کو شروع ہوا 25 روزہ تھیٹر ورکشاپ آج اختتام پذیر ہوا۔ ورکشاپ کے دوران تھیٹر سے دلچسپی رکھنے والے کئی نوجوانوں کو سٹیج ڈرامہ کے سکرپٹ کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس دوران کورس ڈائریکٹر مشتاق علی احمد خان کے علاوہ تھیٹر اور میڈیا سے وابستہ کئی شخصیات نے خصوصی لیکچر دیے۔ اختتامی تقریب پر آج کورس کے شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔
माह रमज़ान की आमद के सिलसिले में राजपुर सोपोर में वाक़े हज़रत बाबा हमीदुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ियारतगाह के अहाते में आज एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत मारूफ अदीब रशीद कानिसपुरी ने की। इस तकरीब में कई मारूफ शुरा ने शिरकत करके इस्तक़बाल रमज़ान की मुनासिबत से अपना कलाम सुनाया। पुलवामा में अवाम की आवाज़ नामी की गैर सरकारी रज़ाकार तंजीम के एहतमाम से आज नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ समाजी कारकुन शाह फहद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अमन के क़याम से ही खुशहाली और तरक्की की मंजिलें तय की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद से बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने नौजवानों से तलकीन की कि वो तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा लें। आखिर में कई मारूफ फनकारों ने मौसीकी के प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महजूज किया। बांग्लादेश में आज सुबह एक मुसाफिर गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 16 अफराद की मौत वाक़े हुई, जबकि 24 दीगर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि मदारीपुर से ढाका जा रही एक बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस के ड्राइवर समेत 14 अफराद मौके पर ही मारे गए, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इतला मिलते ही बचाव टीमों ने कार्रवाई शुरू करते हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए और इस तरह हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई। आखिरी इतलात मिलने तक हादसे की जगह पर बचाव कार्रवाई जारी थी। पंजाब के शहर अमृतसर में G20 के तहत अपनी नौयत की पहली 2 रोज़ा लेबर 20 मीटिंग शुरू हुई है। इस मीटिंग में G20 के मेंबर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदे और लीडर शिरकत कर रहे हैं। 2 रोज़ा मीटिंग के दौरान मजदूरों से जुड़ी मामलात और उनको मजीद सहूलियत फराहम कराने पर गौर किया जाएगा। इस मीटिंग की मेज़बानी भारत की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ कर रही है। मरकजी हुकूमत के एहतमाम से नई दिल्ली में कल से 2 रोज़ा आलमी हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक G20 के तहत मुनाकिद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में हुकूमत को आलमी सेहत तंजीम के शुमाल मशरकी एशिया के इलाकाई सेंटर का ताउन हासिल है। इस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल हेल्थ मुहिम को मजीद बढ़ावा देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर ख़ास किया जाएगा। इत्तलात और नशरियात, खेलकूद और उमूर नौजवान के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क को खेलकूद के मैदान में एक गैर मामूली पहचान दिलाने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। कल तमिलनाडु में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में खेल सरगर्मियों का एक अहम रोल रहता है और इस हकीकत के पेश नज़र मरकजी सरकार ने खेलों के फ़रोग़ के लिए कई स्कीमें मुतारिफ की हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि भारत के खिलाड़ी कौमी और बैन अवी सतह पर गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। 71वें BN मलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट में खवातीन टीमों का फाइनल मैच आज TRC ग्राउंड श्रीनगर में खेला गया। आज के मैच में SSB का मुकाबला आसाम राइफल्स के साथ हुआ, जिसमें आसाम राइफल्स ने जीत दर्ज की। 12 मार्च को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में मर्दों की 32 और खवातीन की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच की तकरीब में ADGP कश्मीर विजय कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद ने स्टेडियम में गर्मजोशी के साथ दोनों टीमों का हौसला बढ़ाया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।